آزادی ڈیجیٹل نیوز پر شاہنواز بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج ہم دو موضوعات پر بات کریں گے. ایک چینل نیوز 5 صدف جو خاتون رپورٹر ہے، گزشتہ روز دھرنے میں ایک حادثے میں کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئی. اس دھرنے کے مارچ کے حوالے سے جو انتظامات ہیں اس پر بات کریں گے کہ مارچ کے دوران یہ انتظامات نہیں کیے گئے تھے کہ اس طرح کا حادثہ رونما ہو. خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہو، کیا وہاں پر ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نہیں ہیں جو بر وقت ہنگامی حالات سے نمٹا جا سکے تاکہ انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو سکے. اور رپورٹنگ کی ٹریننگ پر بھی مختصر بات کریں گے. دوسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت کے حوالے سے گزشتہ روز پرویز الہی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے انہوں نے تصدیق کی کہ بات چیت چل رہی ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق جس کاروباری شخصیت کی بات ہم نے گزشتہ پروگرام میں کی تھی وہ ایک لینڈ گریبر، بدنام زمانہ، زمینوں پر قبضہ کرنا اس کا کام ہے. تو اگر ایسے شخصیات بات چیت کے لیے آتے ہیں تو سوالات اٹھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں خود بیٹھ کر ایک دوسرے پر الزامات لگے وہ صادق اور امین نہیں، یہ صادق اور امین نہیں. تو ایسے شخصیات اگر بیٹھ کر بات چیت کے عمل کو آگے بڑھائیں گے تو یقیناً سوالات اٹھتے ہیں. صحیح، پہلے آتے ہیں صدف کے اس پر. آپ اس واقعے کے حوالے سے کہتے ہیں. میں نے اس طرح انٹرو میں دیکھیے بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ وہ بیچاری جو ہے کور کرنے گئی ہے اور دفتر کی طرف سے گئی ہے. جہاں تک سوال آپ کا ہوا کہ دیکھیں ٹریننگ، یہ جو چھوٹے چھوٹے چینلز ہیں یہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دیتے ہیں. 5-5 6-6 مہینے تک وہ بیچاری کو سنا ہے کہ اس کو تنخواہ بھی نہیں ملی ہے. 5-6 مہینے ہو گئے. اور دوسرے جو ہم نے دیکھا کہ یہاں سے جب الیکٹرانک میڈیا کا جب شروع ہوا یہاں سے کراچی سے، ہم خاص کر وہ سارے چینل یہاں سے تھے، تو یہاں ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ کچھ بڑے چینلوں نے تو باہر سے لوگ منگائے تھے اور ان کو ٹریننگ کروائی تھی لوگوں کو باقاعدہ ایک پروفیشنل وے میں کہ ہمیں کس طرح جلسہ کور کرنا ہے، کانفلکٹ زون ہے وہاں کس طرح جانا ہے اس طرح سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اور دوسرا تو موقف یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ وہاں پر وہ انتظامات ہونے چاہیے کہ وہ کس طرح سے جرنلسٹوں کے لیے ایک الگ بوتھ ہونا چاہیے، اوپر ان کو الگ سے بٹھانا چاہیے اور ان کو جو کنٹینر تک بھی رسائی اگر ملنی چاہیے تو آثار ہوتا ہے. بالکل آسان ہوتا ہے. ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کتنے لوگ ہیں ان کو باقاعدگی سے آپ ان کو وہ کریں کہ آپ آئیں کر کے وقتاً فوقتاً آپ ان سے کہیں کہ بھائی آپ یہاں ہوں گے وہاں ہوں گے. تو یہ ہم نے بدنظمی ہمیں دیکھنے میں آئی. خیر وہ تو یہ تھا کہ اس کے بیچارے شوہر نے بھی منع کر دیا ہے کہ میں انویسٹیگیشن نہیں، یہ تو حادثہ تھا اور اس طرح سے ہوا. خیر یہ دونوں طرف سے یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی چاہیے کہ وہ جرنلسٹوں کو پروٹیکٹ کریں اور ان کو وہ مواقع سیف مواقع پرووائڈ کریں تاکہ وہ بیچارے اپنے بیٹھ کے پوری وہاں سے کوریج کر سکیں. اچھا، دوسرا جس طرح میں نے بتایا کہ جو دیکھیں یہ جو چیزیں کافی عرصے سے چل رہی ہیں اور اب بھی آ کے کچھ چیزیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ، اور اس میں آپ کو بتاؤں یہ چالاکی کر رہے ہیں، دونوں طرف سے چالاکی ہو رہی ہے. حکومت اور اپوزیشن دونوں چالاکی کریں، دونوں کو پتہ ہے. اب ایک مثال میں آپ کو دوں آصف علی زرداری صاحب کی کہ اچانک سے وہ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں اور اچانک سے پورے سیاست میں بالکل ایک جو ہے الگ تلگ ہو کے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو سب پتہ ہے کہ اس وقت ہونے کیا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ تاثر عمران خان دے رہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں، اسٹیبلشمنٹ ایک نیریٹو جو یوتھ کے اندر وہ ہے وہ بلڈ اپ کر رہا ہے. لیکن لوگوں کو اصل حقیقت بتانی چاہیے کہ بھائی مسئلہ ہے کیا صرف آرمی چیف ہمارا مسئلہ ہے؟ کیا صرف الیکشن کے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن ابھی نہیں کرائیں گے، آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کرائیں، انتخابات کی تاریخ لے کر آرمی چیف دیکھیں پرائم منسٹر کا صرف آرمی چیف کی تعیناتی پر جو ہے نا آرمی چیف کا جو ہے نا دیکھیں وہ آپ یہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے، یہ پرائم منسٹر کی ثواب دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نام دوں گا، آپ کا تعلق ہی نہیں بنتا ہے. آئینی طریقہ کار میں تو بھائی دیکھیے جب عمران خان کی حکومت تھی 4 سال آخری، آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ آخری تھے کتنی جو ہے شیخ رشید نے خود کیا کہا کہ ہم تباہ ہو گئے. جس طرح سے اکانومی کولیپس ہو رہی تھی، جس طرح سے امریکہ کے خلاف آپ کا ایک ٹینشن تھا، تو ایک اچانک سے ہم نے دیکھا کہ وہ حکومت کو نو کانفیڈنس کے ذریعے ختم کیا گیا. پھر ایک سائفر کا نیریٹو لیا گیا جو مقبول ہوا. تو یہ تشویش شاہنواز ہمیں ایک تشویش میں مبتلا کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، اسکرپٹ کچھ اور ہے. یہ اس طرح سے جو چیزیں ہو رہی ہے
میں آپ کو مثال دوں کہ اگر فرض کریں اختر مینگل ہوتا، ڈاکٹر مالک ہوتا، یا ایون پیپلز پارٹی جو آصف علی زرداری ہوتا، یہ جس طرح سے ایگریسو جو ہے رویہ ہے، جاریانہ، کیا ان کو بھی ٹالریٹ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ اسکرپٹ ہے. اور بہت سے لوگوں نے یہ بات کی ہے، بلکہ سینئر جرنلسٹوں سے ہماری بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری کو بھی عمران خان نے پیشکش کی تھی کسی دوست کے ذریعے کہ آپ ان سے ٹوٹ جاؤ. نہیں، یہ شخص بھی جو لینڈ گریبر ہے، اس نے بھی کوشش کی تھی کہ عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے عمران خان نے اس سے بھی رابطہ کیا. بھائی یہ وہی شخص کا نام آ رہا ہے جس نے جو ہے لیٹ نائٹ آصف زرداری سے ملاقات کی تھی جب حاصل مزنجو اور سنجرانی کے الیکشن ہو رہے تھے. اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اکثریت ہونے کے باوجود بھی سنجرانی جو ہے وہ جیت گیا اور حاصل ہار گیا. تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہوئی. اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. اب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہو گئی ہے اور سازش کی گئی ہے. سوال شاہنواز یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اسکرپٹ کچھ اور ہے، اور جس طرح سے یہ عمران خان جس طرح کی بیکنگ سے چل رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ ٹوٹلی اس کے خلاف ہے. سم تھنگ بیہائنڈ کے سین، یعنی کہ اب معاملہ آ گیا ہے کہ لینڈ گریبر کے ہاتھ میں وہ پیچ اپ کروائے گا. وقتاً لینڈ گریبر ہو، انڈسٹریلز ہو، کچھ نہ کچھ مشترکہ دوست ہوتے ہیں، یہ تو کرتے رہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مطلب یہ کہ بات چیت چل رہی ہے اور اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے سب. عوام جو ہے وہ بیچاری جو ہے وہ نعروں کے پیچھے جا رہی ہے کہ ان کو اصل حقیقت پتہ نہیں ہے. کہ اصل حقیقت تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. بہت شکریہ سعید. جس طرح ہم نے بات کی صدب کے حوالے سے، یقیناً سیاسی جماعتوں کو اگر اتنی جو مارچ نکالتے ہیں، اتنا بڑا مارچ ہوتا ہے، تو اس کے اندر انتظامات انہیں کرنے چاہیے تاکہ ان کے اپنے ورکرز کو بھی نقصان نہ پہنچے، انہیں بھی نقصان نہ پہنچے. ایمبولینسز ہونی چاہیے، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہونی چاہیے تاکہ بر وقت کسی کو خدا نخواستہ حادثے کا شکار ہو تو اسے فوری ہاسپٹل منتقل کیا جائے، اور اگر آگ لگے تو اس پر قابو پایا جا سکے، اور آثار جو بنایا جائے. جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو کی کنٹینر تک پہنچنے کی کوشش کی دو خودکش حملہ آور نے، تو اسی آثار نے روکے رکھا اور بے نظیر بھٹو کی جان بچی. تو یہ حکمت عملیہ ہوتی ہے. تو سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ تمام پارٹیاں پرفیکٹ ہیں، یہ خامیاں ہیں، اس خامیوں کو دیکھنا چاہیے. اور امید کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت، پنجاب حکومت، وفاقی حکومت اور عمران خان کی جماعت خاتون رپورٹر کے اہلکانوں کو مالی امداد ضرور کرے تاکہ جو ان کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں. جیسا سعید نے بتایا کہ اس کو تنخواہ نہیں مل رہی تھی. دوسرا ٹریننگ کی ہم نے بات کی تو اس کی بھی اشد ضرورت ہے. میرا خیال ہے 5 ملین اناؤنس کیا ہے شہباز شریف نے، پرویز الہی نے بھی کیا ہے، اور آج یہ اچھی بات ہے. عمران خان نے بھی آج وزٹ کیا ہے، یہ اچھی بات ہے. تو دوسرا یہ کہ ہم میں مختصر کہتا ہوں کہ اگر جب لینڈ گریبر، جس طرح میں نے کہا کہ یہ خبر ہمارے پاس آئی ہے، اسلام آباد میں قریبی حلقے نے ہم نے یہ بات کی تصدیق کی ہے کہ ایک لینڈ گریبر جو کود پڑا ہے بیچ میں، وہ پیچ اپ کروانے کے حوالے سے بات کر رہا ہے، دونوں فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے. پہلے بھی جس طرح اس نے ماضی میں رول ادا کرنے کی کوشش کی. تو اگر جس طرح کا ایک خود کاروباری شخصیت یہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان میں اگر کامیاب بزنس مین بننا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کرپشن ضروری ہے، شارٹ کٹ ضروری ہے اور رشوت دینا ضروری ہے. اگر اس طرح کے لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کردار ادا کریں گے اور سیاسی معاملات کو حل کریں گے تو کون صادق اور کون امین رہے گا، اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے. مجھے شاہنواز بلوچ اور سعید سربازی کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.